میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کا انٹرویو. ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس اور ایک ایکٹیو, یہی چیف جسٹس جب ایکٹیو تھا آپ کو یاد ہوگا کس تکبر سے بیٹھ کر سپریم کورٹ میں یہ عمران خان کی پارٹی کا نشان ختم کیا, تکبر سے عمران خان کی بات کرتا تھا. یہ کتنا تکبر تھا اس آدمی میں. اب انٹرویو میں باہر انگریزی کیونکہ بولنی پڑ رہی تھی اور وہاں پہ باہر بیٹھ کے دینا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہاں سے جو اٹھ کے جب یہاں پہ انصافی ختم کر جب بے انصافی دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کے بعد یہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے پھر جب اس کو انٹرویو دینا پڑ رہا ہے تو اس سابقہ چیف جسٹس نے کیا کہا کہ اصل میں سارے فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اب گول مول بات نہیں کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے جیسے نظام میں سارے فیصلے جو ایک چیف جسٹس کے ہاتھ میں اختیار پورا نہیں ہے. ان کو باہر بیٹھ کے یہ شرم بھی نہیں آئی کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے عہدے کے ساتھ غداری کی. ان کو یہ بھی نہیں شرم آئی کہ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ غداری کی, انہوں نے اپنے عہد کے ساتھ غداری کی. تو جب ایک, اور یہ چیف جسٹس اس وقت چیف جسٹس تھے فائز عیسیٰ جب 26ویں ترمیم نہیں آئی تھی. اب آپ خود سوچ لیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جہاں سے جج اٹھا کے لائے گئے, اگر آپ ہمارے سے آج پوچھیں کہ ہم عدالتوں میں گئے تھے تو دونوں عدالتوں کے ججز کی کیا, میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ وہ زبر زیر پیش گن رہے تھے, میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان کی شکلوں کے اوپر کیا تھا. جو جج شمرو تھے نا, میں اب یہ جو وہاں میڈیا والے کھڑے ہوں گے وہ بھی بتائیں گے, ان کے اندر مجھے عاجزی نظر آئی. میں یہ بھی کہوں گی کہ میرے خیال میں وہ شرمندہ لگ رہے تھے. ہاں, لیکن جب آپ جج ڈوگر کو دیکھتے ہیں اس کی شکل, تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر وہ پورا کی پوری طرح مینڈیٹ لے کر آیا ہوا ہے کہ ہر حالت میں, میرے خیال میں یہ وہ کمٹمنٹ لے کر آیا ہوگا جج ڈوگر کہ ہر حالت میں عمران خان کو قید میں رکھنا ہے. اس جج نے ایک دفعہ انسانیت نہیں دکھائی کہ آپ ایک دفعہ یہ دیکھیں کہ عمران خان قید تنہائی میں, بشرا بی بی قید تنہائی میں پچھلے 8 مہینے سے, اس کو ایک دفعہ انسانیت اس کی شکل پہ نہیں آئی. اس کی شکل پہ ایک دفعہ یہ نہیں تاثر آیا کہ وہ کہیں انصاف دے گا بشرا بی بی یا عمران خان کو. اس لیے میں جب پوچھنا چاہتی ہوں, آج میں سوچ رہی تھی عدالت میں, ہم یہ ان عدالتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے. ایک عدالت سے دوسری عدالت, ہم 3 سال 4 سال سے, تو عمران خان 3 سال سے, ہم جب سے عمران خان قید میں ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. پہلے پھر انصاف مل چکا ہے. اب جو حالات ہیں ان عدالتوں کے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد, اور آپ 28ویں, اس سے بہتر میں یہ مطالبہ کرتی ہوں, یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کے پہ یہ بلڈنگیں جو کھڑی ہیں وہ دیکھیں, گارڈز بھی کھڑے ہیں اس کے اوپر, پروٹوکول کی گاڑیاں بھی ہیں ان کے پاس, کتنے ارب روپے ہمارے پیسوں سے جا رہا ہے ان کو سنبھالنے کے لیے. کیا ضرورت ہے ان عدالتوں کی؟ بند کر دیں, بتا دیں کہ اوپر سے کیا آرڈر ہے. ایک تو یہ بھی بند ہو جانے چاہیے. دوسرا, میں لائر حضرات کو پوچھنا چاہتی ہوں, آپ بتائیں کہ جب آپ ان عدالتوں میں بیٹھے تھے آج اور منتیں کر رہے تھے ایسے جج کی جس کو پتا ہے کہ اس نے انصاف نہیں دینا, تو یہ آپ انصاف جوڈیشری کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپہولڈ کرنے کے لیے آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. کہاں گئے سارے بارز؟ کہاں گئی ساری پاکستان میں ہزاروں لائرز الیکشنز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, الیکشنز کے لیے کھانے کھائے جاتے ہیں, الیکشنز کے لیے اتنا جذبے کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں. کہاں ہیں وہ جب یہ عدالتوں نے انصاف ہی نہیں دینا؟ تو میں لائر سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کا کیا کردار ہوگا اس وقت؟ اب نہیں تو آپ نے کب پاکستان کے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ جب عدالتوں کی جب انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں لائرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لائرز کی نہیں ضرورت پڑے گی تو آپ کیا کریں گے؟ کل ہمیں کوئی کہے گا جی ایجنسی کے بندے کو, لوگ کہہ رہے تھے ابھی, کہتے جی سیدھی سی بات ہے, ایجنسی سے بات کرو, وہاں سے انصاف اگر مانگنا ہے تو وہاں سے ملے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے پاکستان کا نظام
ہماری ڈیوٹی بنتی ہے اپنے پاکستان کے نظام کے لیے، اس کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے. آپ یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا 26ویں ترمیم کے خلاف احتجاج کریں. یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج اس کے نتائج صرف عمران خان نہیں بھگت رہا ہے، وہ ہر پاکستانی بھگتے گا. اس کے بعد آپ کے میڈیا کے اوپر اور کنٹرول آ رہے ہیں، آپ نے پڑھ لی ہے پنجاب میں. اس کے بعد آپ کی جائیدادیں بھی جائیں گی. تو اس وقت تو قانون ختم ہو چکا ہے. کب تک آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے؟ جہاں تک بات آتی ہے، ابھی بات کر رہے تھے کہ عدالت میں بھی بات ہوئی. عمران خان کے ساتھ جب ہمارے لائرز وہاں کھڑے کہہ رہے تھے اور وہاں پہ منتیں کرنی پڑ رہی تھی جج کی کہ ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں لائرز کی. ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں اس جج کی؟ ہم کیوں منتیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک ملاقات کے لیے نہیں منتیں کریں گے. ہم عمران خان کے سارے حقوق کی بحالی کے لیے کریں گے. ہمیں اطلاع مل چکی تھی پہلے سے، کہ آپ لوگوں تک تو بعد میں بات پہنچی ہے. ہمیں تو یہ بیرسٹر گوہر نے 26 نمبر چمگی پہ جب روکا تھا، تب ان کو وہ محسن نقوی کہہ رہا تھا کہ نورین نیازی کو کہیں کہ ایک درخواست سپرنٹینڈنٹ جیل کو ڈال دیں، تاکہ تو بابر امان نے بڑا اچھا میڈیا کو اس دن سمجھایا. اس نے کہا دیکھیں، جو ایک یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے، یہ ملازم ہے جیل میں، لیکن جو اس کے سربراہ ہے جیل کا، جنہوں نے سزا دے کر بھیجا عمران خان کو، وہ تو ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ نے 6 لوگوں کی، بلکہ ریسٹرکشن ہونی نہیں چاہیے. اس ہائی کورٹ نے تو ریسٹرکشن ڈال دی، 6 لوگ فیملی کے، 6 وکلا اور 6 دوست مل سکتے ہیں عمران خان کو. عمران خان کو کتابیں ہر قیدی کو جیل میں ملتی ہیں. عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں. 18 لوگ ہفتے میں عمران خان کو مل سکتے ہیں جیل کے اندر. ہم نے اس بات کو یہاں پہ لے آئے ہیں. اور سب سے اہم چیز ہماری لیے، ہماری فیملی کے لیے، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. سوشل میڈیا والے اپنی کہانیاں جب آپ ڈالو گے غور سے سن لینا. ہمارا درد پہلے پہچانو. آپ کے گھر میں آپ کی والدہ، آپ کے بھائی جب بیمار ہوتے ہیں، آپ مجھے بتاؤ سب سے پہلے آپ کی ترجیح کیا ہوئے گی؟ اس کو بہتر سے بہتر ہسپتال میں فوراً علاج کروایا جائے. آپ نہیں کریں گے؟ آج آپ کو وہ درد نہیں ہے ہمارے بھائی کے لیے؟ آپ وہ درد نہیں کھا رہے کہ سب سے پہلے عمران خان کا علاج کروائیں ہم ہسپتال میں؟ ہم نے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فروری سے کہ عمران خان کا حق بنتا ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے ہماری فیملی کی اور لائرز کی موجودگی میں. آپ یہ ایجنسیوں کی چیزوں میں ڈسٹریکٹ نہ ہو، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں. عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ اس چیز پہ قائم رہیں کہ عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. ایک دوسرا، عمران خان کے سارے حقوق بحال کیے جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوشخبری منائیں کہ ایک بہن کو اجازت دے دی جا رہی ہے، ہم آپ کو اس کا بھی ذرا سمجھا دیتے ہیں. ہمیں تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ محسن نقوی کی ارجنسی کیا ہے کہ جیل کو آپ درخواست بھیج دیں. اب محسن نقوی نے وہ بھی ڈراپ کر دیا ہے. وہ تیار ہے نورین نیازی کو اندر بھیجنے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ اس کے پیچھے اپنا کوئی بندہ بھیج سکیں. ان کا ارادہ یہ ہے کہ بہن کو ہماری کو اندر جب جائیں گی، کوئی نہ کوئی تو 2 باتیں آ کے باہر کریں گی عمران خان کی. وہ جیسے ہی کریں گی، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، اس کے بعد اگلے 6 مہینے کے لیے عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا. وہ صرف سہولت کاری ہو رہی ہے، کسی کے ایجنسی کا بندہ اپنا بھیج دیں. محسن نقوی کس کو سہولت کاری کر رہا ہے؟ آپ کو ساروں کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں فکر ہے کہ یہ عمران خان کو فالس فلیگ کر کے دوبارہ اگلے 6 مہینے کے لیے ہماری فیملی کو بہانہ بنا کے کہ آپ نے باہر آ کے بات کی، ہم بند کر دیں گے. اس لیے یہ بڑا کلیئر ہو جائے، ہم عمران خان کا یہ نہیں قبول کرتے، ان کی آئسولیشن. ان عدالتوں نے نہیں انصاف دینا. ہم تنگ آ گئے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے. ہم 3 سال سے ان عدالتوں میں آ رہے ہیں. ان کی شکلیں میں بتا رہی ہوں کیا کہہ رہے ہیں. جو ان کو آرڈر آئے گا، قاضی فائزی صاحب نے آج کنفرم کر دیا، جو ان کو آرڈر آتا ہے وہ یہ کریں گے. تو ان سے کیا انصاف کی امید رکھنا؟
सबसे पहले हम प्रेशर डालेंगे, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये जब तक इमरान खान को सहूलत उनकी सारी बहाल नहीं करते, हम प्रेशर क्रिएट करेंगे और जल्द आपको इसके बारे में हम बताएंगे। मैं जब हम कहते हैं, मैं कहती हूँ हमारी फैमिली। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह इससे पहले तो डॉक्टर उज़्मा खान की भी अकेले एक बहन की मुलाकात हुई, नूरीन नियाजी के हवाले से आप क्यों इस नहीं, क्योंकि उस वक्त मुलाकात हुई थी। नहीं, क्योंकि इस बारी हमें पता चल गया कि क्यों करवा रहे हैं। इस बारी हमें इत्तला पहले मिल गई थी कि इनका इरादा ये है अंदर जाके कोई बात बाहर होगी, उसके बाद इमरान खान को 6 महीने के लिए दोबारा बंद करना है। हमें उसकी ज्यादा फिक्र है। जब उज़्मा खान ने बाहर आके बात की थी, क्या हुआ है उसके बाद? 6 महीने बंद हो गए ना? इमरान खान बंद हो गए 6 महीने कि नहीं? आप बताएं। अब क्या इन्होंने कहा? जी इनका काम नहीं बनता था बाहर आके बात करना, आसिम मुनीर के ऊपर बात कर दी थी। अब क्या चाहते हैं ये कि इमरान खान की बात या मेरी बहन आके ना करें बाहर? आप बताएं क्या करें? करनी चाहिए। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि 6 महीने के लिए इमरान खान फिर कह दे तनाई में डाल दिए जाएं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनकी इलाज कराया जाए और हम बहाना नहीं बनेंगे उनका। ये मेरी बहन नहीं कह रही है, हम सारों का इकट्ठा फैसला होता है मुझ सर का। मैं सिर्फ स्पोक्स पर्सन हूँ। हम चाहते हैं कि उनकी सारी चीज़ें बहाल की जाए और पीटीआई वाले भी यही डिमांड करें और लॉयर्स भी यही डिमांड करें कि इमरान खान की सारी लीगल और लॉफुल राइट्स बहाल किए जाएं। और जो इमरान खान को 6 महीने पहले मसला था वो कैद तन्हाई का था, और कैद तन्हाई ख़त्म तब होती है जब उनकी मुलाकातें बहाल होंगी, उनकी किताबें बहाल होंगी और उनकी टीवी बहाल होना चाहिए और उनकी बच्चों से बात कराई जानी चाहिए। तो आज की हेयरिंग से कब तक मुलतवी हुई है? अब हम लायबल देंगे इंशाल्लाह। उस हवाले से क्या अपडेट है, कब तक? जब हम इकट्ठे होंगे आपको बता देंगे और जल्द होगा। हम जल्द इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका जल्द होगा। फैमिली देगी आपको। नहीं, हम फैमिली कर रही है, पार्टी तो अपना लायमल खुद देगी ना, हमारा उससे तो कोई ताल्लुक नहीं। हम अपनी बात कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई और दीगर जो रहनुमा हैं उन्हें कोटा के मकाम पर रोक दिया गया है कश्मीर दाखिले से, उन्होंने वहाँ पर धरना दे दिया है। तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि रद्द-ए-अमल क्या देंगे? मैं क्या रद्द-ए-अमल दूंगी? उन्होंने तो तो ये तो जुल्म। देखें मेरी बात सुने, देखें जब पाकिस्तान में जब जुल्म का निज़ाम चल रहा है तो आप क्या चाहते हैं? यही होगा ना, सबके साथ यही होगा। जब तक आप अपने हक के लिए, इमरान खान का पैगाम मैं दोहरा देती हूँ, और इमरान खान ने बारी बारी कहा था, देखें ये जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अगर आज आप ना खड़े हुए, अपने हक के लिए ना खड़े हुए, और जो इस वक्त हक के लिए खड़ा हो रहा है उसको गद्दार करार दिया जा रहा है, और हमारे जैसे लोग अगर कोई बात करेंगे हम दहशतगर्द हैं सारे। तो पाकिस्तान अगर सारा दहशतगर्द है और गद्दार है तो आप अपने हक के लिए मांगेंगे तो ये आपको गद्दारी कह देंगे ना। कोई गद्दार है, कोई दहशतगर्द है। तो कब तक आप कबूल कर रहे हैं इस निज़ाम को? इमरान खान ने तो कहा था मैं जेल में आज़ाद हूँ, आप बताएं, मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा, आप कर सकेंगे? तो इसलिए अब पाकिस्तानियों के अपने ऊपर आ गया है। आज कश्मीरी अपने हक के लिए खड़े हैं, उनको गद्दार कह दिया है। आज़ाद कश्मीर है वो, उनको आपने गद्दार कह दिया है। कल कोई और बोलेगा उसको गद्दार कह देंगे। अब ये चीज़, लेकिन याद रखें अल्लाह का भी कोई निज़ाम है। जो लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, जो हक के लिए खड़े हैं, याद रखें ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अल्लाह से मैं यकीन रखने वाले, ये तब्दीली जल्द आने वाली है, क्योंकि इंशाअल्लाह लोगों को समझ आ गई है कि इनके साथ, मीडिया को भी सबको समझ आ गई है कि किस किस्म का जुल्म आगे होने जा रहा है, और वक्त है तो अब है, अब नहीं तो कब।